وہ کیا ہے؟ واجب یا فرض، اور دوسرا کیا ہے؟ سنت یا مستحب، اور تیسرا مباح یا جائز، دو نام ہے، اور چوتھا مکروہ ہے، اور پانچواں حرام۔ تو یہ 5 احکام ہیں جن کو احکام تکلیف یا احکام شرعیہ کہتے ہیں۔ تو واجب یا فرض ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا کرنا ضروری ہے، اور نہ کرنے کا گناہ ہے، اور کرنے کا ثواب ہے۔ کرنا ضروری بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے اگر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور نہ کرنے کا گناہ ہے۔ اور سنت یا مستحب کا کیا حکم ہے؟ کہ جس کو کرنے کا ثواب ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو کرنے کا ثواب ہے، نیکی ہے، لیکن نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے۔ جو واجب کے ساتھ سنت ہے، اس سنت کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ چیز کر لیں تو نیکی اجر ملے گا، اگر نہیں کرتے تو گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر فرض کے مقابلے میں، واجب کے مقابلے میں کوئی سنت ہے، تو اگر آدمی جان بوجھ کر بھی فرض کو چھوڑ دے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن چھوڑنا چاہیے نہیں، آدمی کی کوشش ہو اس کو کرنا، جس طرح کہ نمازوں کی سنتیں ہیں، اور خصوصاً سنت موقعہ۔ اور تیسرا ہے مباح یا جائز۔ یہ نہ کرنے کا ثواب ہے، نہ چھوڑنے کا گناہ ہے، سمجھے نا؟ یہ درمیان میں ہے، ایک جائز چیز ہے، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کرنے کی، کر لیں، آپ کی مرضی ہے، نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، اس میں کسی ثواب یا گناہ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ اگر آدمی کی نیت اللہ کی رضا ہے اور مقصد جو ہے کوئی نیکی عبادت ہے، اس کے پیچھے بھی، یعنی آدمی جلدی سوتا ہے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھ سکے، تو کوئی شک نہیں کہ اس کا جلدی سونا ہی عبادت ہے، حالانکہ سونا جائز ہے، ایک جائز اور مباح کاموں میں سے ہے۔ اس طرح کھانا پینا اور دوسری چیزیں ہیں، تو اگر آدمی اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس میں بھی اجر ہے۔ اور چوتھا ہے مکروہ۔ مکروہ کا اصل لفظ جو ہے، اکثر اس کا استعمال ہوتا ہے کسی ناپسندیدہ چیز پر، کہ جس کو شریعت نے ناپسند کیا ہو، لیکن ناپسند کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اس کو حرام کیا ہے۔ ہاں نہ کرنا بہتر ہے، مکروہ کو چھوڑنا بہتر ہے، نہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر کر لیں تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ مکروہ چیز جو ہے اس کا نہ کرنا بہتر ہے، اگر کر لیں تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ حرام، کہ جس کو کرنے کا گناہ ہے، کرنے کا گناہ ہے، اور وہ حرام کیا چیز ہے اس حساب سے اس کے مختلف یعنی درجات ہیں، کسی میں گناہ زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا جاتا ہے حرام کو، اس میں اجر ہے، ثواب ہے۔ تو یہ ہیں 5 احکام جن کو شرعی احکامات کہتے ہیں، احکام تکلیفیں کہتے ہیں، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، اور یہ ہم بار بار ہمارے مسائل میں ذکر ہوتا رہے گا ان کا۔ اچھا، اب اس مسئلہ جو داڑھی کے بارے میں پوچھا گیا اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ داڑھی سنت ہے، سنت ہے، تو سنت ہونے کا معنی کیا ہے؟ کیا جو فرض اور واجب کے مقابلے میں سنت ہے وہ ہے؟ سنت کے 2 معنی ہیں، سنت کا جو استعمال ہوتا ہے، سنت کا لفظ 2 اس کے استعمال ہیں۔ ایک استعمال جو آپ کو بتایا ہے کہ جو فرض یا واجب کے مقابلے میں ہے، کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے، تو وہاں پر تو جو سنت ہے اس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن کرنے تو نیکی ہے۔ ایک سنت کا استعمال ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اب آپ کے طریقوں میں سے کچھ چیزیں فرض بھی ہیں، کچھ چیزیں مستحب یا سنت بھی ہیں، سمجھے نا؟ تو آپ کے طریقے 2 طرح کے ہیں، یا تو کوئی واجبات میں سے، فرائض میں سے آتے ہیں، اور بعض جو ہیں واقعی وہ سنت ہی کی حیثیت سے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کہ آپ نے داڑھی رکھنے کے حوالے سے جو بیان فرمائے ہیں، کیا وہ بیان سنت کی حیثیت سے ہیں، یا اس سے ہمیں فرض یا واجب کا معنی ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اوفوا اللحیٰ
وخالف المشرکین، کہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اوف اللحا، بڑھاؤ داڑھی، یہ کیا ہے؟ حکم ہے، امر ہے۔ اور امر یا حکم کے اندر اصل کیا ہے؟ کہ واجب ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک شرعی قاعدہ ہے، الاصل فی الامر الوجوب، اصل جو حکم کے اندر، امر کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اصل یہ ہے کہ واجب ہوتا ہے، سوائے کہ اگر ہمیں کوئی اور دلیل ملتی ہے جس دلیل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے، سمجھے نا؟ ورنہ اصل جو ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بھی حکم آئے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اب آپ کے اس حکم کو یعنی کہ اس میں اس سے سنت کی طرف لانے والی کوئی چیز ہے؟ ہمارے سامنے کوئی نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں آپ نے داڑھی کو کٹوانے کی، موڑنے کی، اس طرح کی چیزوں کو اجازت دی ہو۔ یعنی کب جو ہے فرض یا واجب سنت بنتا ہے، یا آپ کا حکم جو ہے کب سنت بنتا ہے؟ وہ آپ نے حکم دیا کسی چیز کا، لیکن دوسرے وقت میں آپ نے وہ چیز خود بھی نہ کی یا کسی صحابی کو چھوڑنے کی اجازت دی کہ نہیں کرو۔ آپ نے کسی چیز کا حکم دیا اور پھر آپ نے وہ چیز خود بھی نہ کی یا کسی صحابی کے معاملہ پیش آیا تو آپ نے اس کو چھوٹ دے دی کہ نہ کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا یہ حکم جو ہے وہ فرض واجب کے طور پر نہیں بلکہ سنت کے طور پر ہے۔ لیکن یہاں پر داڑھی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی دوسری ایسی حدیث نہیں کہ جس میں اس کو موڑنے کی، کٹوانے کی آپ نے اجازت دی ہو۔ رکھنے کا، بڑھانے کا، اس کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے برخلاف کوئی، اس کے مد مقابل کوئی ایسی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اس کو کاٹنے کا، موڑنے کا اس کی اجازت دی ہو۔ خود تو آپ کا عمل یہ بالکل نہیں ہے، لیکن آپ نے کسی کو اجازت دی ہو، ایسی بھی کوئی چیز نہیں۔ اور مزید آپ کی تاکیدیں ایک حدیث نے بلکہ کئی حدیثوں کے اندر، اور مشرکوں کی مخالفت، اور مشرکوں کی مخالفت کیا ہے؟ سنت ہے یا واجب ہے؟ ہاں، اس میں سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ مشرکوں کی مخالفت واجب ہے۔ مسلمان پر فرض ہے کہ مشرک کی مخالفت کرے، مشرکوں کی مشابہت نہ کرے، ان کی مخالفت کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں تک یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خط لکھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تو اس کو خط پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ جابر بادشاہ ظالم حکمران تھا، عربوں کو تو اپنے سے بلکہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، بڑے گھٹیا سمجھتے تھے عربوں کو۔ تو جب آپ کا خط اس کو ملا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا نام لکھا ہوا تھا، من محمد رسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے کس کی طرف ہے؟ کسریٰ، یعنی کہ ملک فارس، اس طرح کے الفاظ تھے حدیث کے کہ فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف۔ تو اس نے جب پہلے آپ کا نام دیکھا، اس کے بعد اپنا نام دیکھا، اسی پر وہ بھڑک اٹھا، یہ کون ہوتا ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے؟ تو وہیں پر اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا۔ اور آپ نے بھی جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بھی بد دعا کی کہ اللہم ممزق ہو کل ممزق، کہ جس طرح اسے خط پھاڑا ہے اے اللہ تو بھی اس کو، اس کی سلطنت کو پھاڑ دے۔ تو چند دن کے بعد وہ قتل ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کی پوری سلطنت بھی، وہ مسلمان اس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، جب اس کو خط ملتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اس وقت یمن جو ہے وہ فارس کے، ایران کے ماتحت تھا۔ یہ سارا علاقہ جہاں بحرین میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی انہی کے ماتحت تھا، اور یمن بھی انہی کے انڈر تھا۔ تو یمن کے جو گورنر تھا اس کو لکھا کہ یہ آدمی جس نے مجھے خط لکھا ہے اس کو پکڑ کر لاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یمن کے گورنر نے آپ کی طرف 2 مجوسی بھیجے، مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے، اسی کسریٰ کے تو سپاہی تھے 2، ان کو بھیجا آپ کی طرف مدینہ میں۔ تو مدینہ میں آپ کے پاس آئے اور آ کے آپ کو گورنر کا لیٹر دیا کہ اس طرح سے ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے گرفتاری کیسی ہے ماشاءاللہ۔ آپ آتے ہیں کہ کل آنا، آج نہیں کل آنا۔ تو جب اگلے دن آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ ان کو کیا فرماتے ہیں کہ ربی قتل ربکم، کہ میرے رب نے
ہاں آج کی رات اللیلۃ ربی قتل ربکم، کہ آج کی رات میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا. کسرا کو اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے نا. تو آپ میں کہ میرے رب اللہ تعالیٰ نے آج رات تمہارے رب کو قتل کر دیا. اسی رات قتل ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے اللہ نے خبر دے دی. اب وہ حیران کہ آج ہی رات وہ قتل ہوا اور آپ کو مدینہ میں اس کی خبر بھی مل گئی. پتہ چل گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اور پھر آپ نے چاہیے تو یہ تھا کہ مجوسی ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتے. آپ ان کی شکلیں دیکھ کر برداشت نہ کر پائے. داڑیاں منڈی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی. تو آپ میں کہ تم کو کس نے حکم دیا ہے یہ شکلیں اپنانے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے. ان کا بادشاہ جو تھا، ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے. تو آپ نے اپنی داڑھی پکڑتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کو بڑھاؤں. تو یہاں بھی قابل غور چیز جو ہے وہ یہ تھے کہ بجائے آپ نے ان کافروں کو، مجوسیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، آپ نے ان کی شکلیں دیکھ کر برداشت نہ ہوا آپ سے. اور واقعی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حتیٰ کہ عرب کے مشرک بھی داڑھی مونڈنا، ان کے ہاں بھی ایسا کلچر نہیں تھا. عرب کے مشرکوں کے ہاں بھی، یہ صرف مجوسی وغیرہ اس طرح کے بعد دوسری قوموں کے ہاں تھا. اور اگر ہم اسلام کی تاریخ میں بھی چلیں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں، میں خیال کو 100-150 سال پہلے کی تاریخ میں جائیے، جب ابھی تک انگریز کا، کافر کا کلچر ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں پھیلا تھا. اس وقت کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، شاید ہی آپ کو مسلمان ہو جو داڑھی مونڈا نظر آتا ہو. یعنی داڑھی مونڈنا مسلمانوں کے اندر بھی انگریز کا کلچر پھیلنے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا، یا تھا بھی تو شاذ و نادر، بہت کم. یہ تو انگریز کے کلچر کی وجہ سے ساری بدماشیاں، بدکاریاں وہ پھیلا کر گیا ہمارے ملکوں کے اندر. جو بھی کس طرح کی بے حیائی ہے، بدکاری ہے، طرح طرح کے جرم ہے، اسلام کے کلچر کو مٹانا، اس کو مسخ کرنا اور کفر کے کلچروں کو پھیلانا، یہ ان انگریزوں کا کام ہے کہ جو 150-200 سال ہندوستان پر قبضہ کر کے گئے ہیں. اس دوران جو انہوں نے اپنی خباثیں پھیلائی ہیں اس کا نتیجہ ہے. عورتوں کے پردے کے حوالے سے بھی دیکھیے، اور اس بارے میں ہم نے اپنے طلباء سے بات چیت کی تھی سابقہ سالوں میں. پردے کے بارے میں جب بات چیت ہوئی تھی کہ صرف 100 سال پہلے کی ہی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مسلمان ملکوں کے اندر آپ کو بے پردہ عورت نظر نہیں آتی تھی. اور میں اس وقت تقریباً 1920، 1915، 1910 ان سالوں کی تصویریں بھائیوں کو دکھائی تھیں، ترکی کی، عراق کی، فلسطین کی، مصر کی، مختلف ملکوں کی. ان کی بازاروں کی تصویریں کہ جہاں پر عورتیں ہیں لیکن پردے کے ساتھ، کوئی بغیر پردے کی عورت نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ سارے کلچر کافروں سے، انگریزوں سے ہم کو ملے ہیں. اس سے پہلے یعنی کہ چاہے مسلمان نماز نہ پڑھتا ہوگا، عقیدے میں اس کی خرابی ہوگی، لیکن کم از کم جو اسلام کی ظاہری شاعر ہیں، پردے کا معاملہ ہو، عورت کے حوالے سے مرد کی داڑھی کا معاملہ ہو، ایسی چیزیں آپ کو مسلمانوں کے اندر اس میں کوئی غلط چیزیں نظر نہیں آتی تھیں. تو علی کل حال خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کی تاکیدیں کی ہیں اور 2 ٹوک اس کے احکام دیے ہیں. اور آپ کے حکم اصل یہ ہے کہ وہ فرض واجب ہیں، اور ایسی کوئی حدیث نہیں کہ جو آپ کے اس حکم کو سنت کی طرف لے جاتا ہو. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ واجب ہے، فرض ہے. بلکہ بعض علماء تو بہت اس میں سنگین بات کہتے ہیں کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو گناہ سر عام کیے جاتے ہیں. کہنے کا معنی تنبیہ کرتے ہیں کہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو گناہ سر عام کیے جاتے ہیں اور بار بار کیے جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سر عام بھی ہیں اور بار بار بھی ہیں. یہ نہیں کہ آدمی ایک بار داڑھی مونڈ لے اس کے بعد بس زندگی بھر چھوڑ دے. پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا نا مونڈنے کا. وہ ہر روز ہی، بلکہ بات کو ہر روز یہ کام ہوتا ان کا. اور پھر مونڈ کر منہ چھپاتا نہیں ہے، بلکہ اپنا زیب و زینت کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بڑا اب خوبصورت بن گیا ہے، وہ اس چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو یہ ہے کلچر
کافر کا کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر پھیل گیا ہے۔ ہمارے شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ بتاتے تھے اسی بارے میں کہ صاحب کا ان کے وقت میں کہتے ہیں کہ اگر بعض اوقات کوئی فاسق فاجر قسم کا گورنر کوئی لیڈر ہوتا تھا نا، تو کسی کو سزا دیتے ہوئے کیا کرتا تھا، اس کی داڑھی مونڈتا تھا۔ سزا دینے کے لیے اس کی داڑھی مونڈتا تھا، تو جس کی داڑھی مونڈی جاتی تھی وہ پھر شرم سے گھر سے باہر نکلتا نہیں تھا، نکلنا بھی ہوتا تھا تو منہ لپیٹ کر، ورنہ گھر میں رہتا جب تک اس کے بال لمبے نہیں ہو جاتے، داڑھی بڑھ نہیں جاتی، اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ یہ تھا کہ جب اسلام کا کلچر باقی تھا، اور اب جو ہے داڑھی والوں کو داڑھی چھپانا پڑتی ہے، حقیقت ہے۔ اور داڑھی رکھنا جرم ہے بہت سے ملکوں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی عظمت رفتہ کو جو پھر سے لائے اور ان فتنوں سے ہم کو بچائے۔ بارک اللہ فیک۔ جی آج ہمارا کافی ٹائم اس میں چلا گیا۔ عقیدہ کا ہم پڑھ رہے تھے سوال نمبر 17 کہ جس میں شہادت ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی، اس کی کیا دلیل ہے۔ اور یہ سوالات ہم نے جس طرح پہلی بار کیا تھا کہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ محمد رسول اللہ کہنے کا یا شہادت اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا کیا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ ہاں جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ہم نے ذکر کیا ہے تفصیل سے کہ آپ کو اللہ کا رسول ماننے کے کیا تقاضے ہیں۔ کیا صرف زبان سے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور بات ختم ہو گئی، یا اس چیز کے کوئی تقاضے ہیں انسان سے؟ تو اگر ہم جلدی سے ان کا ذکر کر دیں، کیا کیا ہے؟ ہاں جی، تصدیق کرنا، آپ کی ہر بتائی ہوئی بات کی تصدیق کرنا، یعنی آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو سچ ماننا۔ اور دوسرا، آپ کے جو بھی احکامات دیے ہوئے ہیں ان پر عمل کرنا، جس چیز سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا۔ اور چوتھا، آپ ہر مخلوق سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا۔ پانچواں، آپ ہی کا دین سچا ہے اور اس کے سوا کو اللہ کے ہر دوسرا دین قابل قبول نہیں ہے۔ چھٹی چیز، آپ ہی کا طریقہ سب سے افضل ہے، آپ سے بہتر کسی اور کا طریقہ نہیں ہے۔ ساتواں، آپ کی حدیث اور سنت کو، آپ کی بات پر کسی کی بات پر ترجیح نہ دینا۔ آپ کی بات سے مراد یعنی آپ کی حدیث اور سنت، اس پر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ چھٹی چیز، آپ ہی کو نمونہ اور آئیڈیل بنانا ہر چیز میں، کوئی عبادت کا معاملہ ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ اور نویں چیز، آپ دین اللہ نے مکمل کر دیا اور آپ مکمل دین لوگوں کو پہنچا کر گئے، تو اس مکمل دین کے اندر کسی زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، اس دین کے اندر، اس مکمل دین کے اندر اگر کوئی زیادتی کریں گے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور دین نیکی کے طور پر کی جا رہی ہے، وہ بدعت ہے۔ 10ویں چیز، اللہ نے قرآن کریم میں خود بھی بیان کیا ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ کی زبان سے بھی کہلوایا کہ آپ بشر ہیں، آپ نے خود بھی صحابہ کو فرمایا کہ میں بشر ہوں۔ تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ پھر آپ کو بشر مانیں۔ جب قرآن کے اللہ فرماتا ہے، آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، تو پھر انکار کیوں ہے؟ اچھا، 11ویں چیز کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کیا ہے، اس پر بھی ہمارا یقین ایمان ہو۔ 12ویں چیز، یعنی آپ کی رسالت تمام لوگوں کے لیے ہے، سابقہ انبیاء کے برخلاف آپ کی نبوت رسالت قیامت تک آنے والے ہر طرح کے عرب و عجم کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہے، جن و انسانوں کے لیے۔ اور 13ویں چیز، یعنی آپ کے برخلاف کسی اور کے
ان کے شریعتوں کو، ان کے قانون و نظاموں کو کھڑا نہ کرنا۔ ایک تو تھا نا دین عبادت میں آپ کی اتباع کرنا، دوسرا یہ ہے کہ حتیٰ کہ احکامات میں، قوانین اور شریعتوں میں بھی آپ ہی کی شریعت کو نافذ کرنا، اوروں کے قانونوں کو، کسی اور کے قانون کو نافذ نہ کرنا۔ اور چوتھویں چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر ہمارا ایمان ہو کہ آپ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ یہاں پر تو صرف رسولوں کا لکھا ہے، آپ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور تمام انبیاء سے بھی افضل ہیں۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ اہم چند چیزیں ہم نے جو ذکر کی ہیں آپ پر ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا سوال لیتے ہیں، آج 18 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ان محمد رسول اللہ کی وہی 7 شرطیں ہیں جو شہادت اللہ الہ الا اللہ کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط محمد رسول اللہ کا معنی جاننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہیں میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے لینا ہوگا۔ ہم نے کلمہ شہادت کی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی 7 شرطیں پڑھی تھیں، اور مجھے ابھی بعض ساتھیوں نے بتایا ہے کہ بھائیوں کو اس کے یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، اور مشکل اسی لیے ہے کیونکہ ہم نے اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی شاید نہیں دیکھی۔ حالانکہ ہم تو جب سے علم کے میدان میں آئے ہیں، خصوصاً عربوں کے اندر، تو ان کے ہاں یہ چیزیں مشہور معروف ہیں، اور آپ دیکھ بھی چکے ہیں کہ ان شرطوں کو جاننے سے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کے کیا کیا معنی سامنے آتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے یہ چیزیں کیوں کرنا ضروری ہیں، اور ان کے کرنے سے ہم کو کیا حاصل ہو رہا ہے، اور ان کے نہ کرنے سے، ان کو نظر انداز کرنے سے کیا نقصانات ہیں۔ کہ نقصانات کیا ہیں؟ آج ہمارے جو شرک پھیلا ہوا ہے وہ اسی کلمے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ تو جس طرح لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں ہیں، ایسے ہی محمد رسول اللہ یا شہادت ان محمد رسول اللہ کی بھی 7 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے وہی شرط کہ اس کلمے کے معنی کو جاننا، کہ جب میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لفظ تو میں نے کہہ دیا لیکن معنی مجھے پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہونے کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے کا معنی کہ آپ کو عام شخص نہیں ہے، آپ کی ہستی، آپ کا مقام، آپ کا شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ جس شخص کی طرف سے جو بھیجا ہوا آدمی ہوتا ہے، اس شخص کی جو عظمت ہوتی ہے، اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، وہی قدر و منزلت اس کو ملتی ہے جو بھیجا ہوتا ہے۔ یعنی فرض کرو ملک کے بادشاہ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے، کیا خیال ہے؟ اس آدمی کی آپ کے دل میں وہی حیثیت ہوتی ہے کہ جو اگر میں کسی آدمی کو بھیج دوں، کیا دونوں برابر ہیں آپ کے دل میں؟ نہیں۔ ملک کے بادشاہ کے آدمی کے آپ کے دل میں قدر و قیمت چھوڑ کر، قدر و قیمت کے علاوہ ڈر خطرات بھی، کہ بادشاہ کے بھیجا ہوا آدمی ہے، اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر وہ اپنا انجام دیکھے کیا ہوگا۔ ہاں، عام آدمی کا بھیجا ہوا آدمی ہے، بات سنے نہ سنے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہاں تو رب کائنات کی طرف سے آپ بھیجے ہوئے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول کہنا، رسول اللہ کا لفظ کہنا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جب محمد رسول اللہ کہتا ہوں تو آپ کو کیا نام، کیا لقب دے رہا ہوں، آپ کی کیا حیثیت بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے سب سے پہلی چیز۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر دل سے پوری طرح یقین رکھنا۔ جی ہاں، یعنی نہ کہ صرف زبان سے کہنے کی حد تک بلکہ دل میں بھی یقین ہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت ذکر کی تھی، وہاں پر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یعنی وہ شرطیں جو ہم نے لا الہ میں ذکر کی، ان کی دلیلیں یہاں پر بھی آپ کو لا سکتے ہیں کہ جو مومن صرف وہ ہے کہ جنہوں نے کہا کہ، یعنی کہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہیں کچھ شک نہ کیا، نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کیا اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی رسالت میں شک کیا۔ جی
تیسری شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہوئے رسالت کے تقاضے پورے کرنا۔ ہاں جی۔ رسالت کے تقاضے کون سے ہیں؟ یہ 14-15 جو ابھی پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ کو رسول ماننے کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ سارے تقاضے اس کے جواب میں ہیں کہ آپ کو اگر رسول مانا ہے تو یہ رسول ماننے کا صرف کوئی لفظ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا بس مان گئے، بلکہ رسول ماننے کے تقاضے کیا کیا ہیں، آپ کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی سنت پر چلنا، آپ کی جو ساری چیزیں ہم نے بیان کی ہیں 14-15 وہ سارے اس تقاضوں کے اندر شامل ہیں۔ جی ہاں۔ چوتھی شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بغیر کسی تکبر و عناد کے قبول کرنا، کیونکہ بعض لوگ آپ کی رسالت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب انہیں آپ کی حدیث سنائی جاتی ہے تو آگے سے اپنے بڑوں اماموں کی باتیں سناتے ہیں۔ ایسے لوگ محمد رسول اللہ کا انکار کرتے بلکہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کافروں کو جب لا الہ الا اللہ کہا جاتا تو وہ کہنے سے انکار کرتے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی محمد رسول اللہ کسی بھی بعض لوگ کہنے کو تو کہتے ہیں، تسمیہ پھیرتے ہوں گے، لیکن کیا واقعی ہی انہوں نے یہ چیز آپ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے کہی ہے؟ اگر آپ کی رسالت تسلیم کی ہے تو اس کا معنی پھر یہ ہے کہ آپ ہی کی بات مانیں، کسی اور کی بات نہ مانیں، آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو نہ لائیں۔ ہاں رسول اللہ کہتے ہیں آپ کو اللہ کے رسول ہے، لیکن جب آپ کی حدیث آتی ہے تو ماننے سے انکار، وہاں اپنی من مانی، وہاں کی اور کی بات، تو یہ ہے آپ کو رسول ماننے سے انکار، کہ جو بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم تو انکار نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں بھی مانتے ہو تو پھر آپ کی بات مانو، آپ کی حدیث کو قبول کرو۔ پانچویں شرط، مخلص ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا، جس میں کسی طرح کی ریاکاری اور دنیاوی مقاصد نہ ہوں۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا مخلص ہو کر، آپ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا، کہ آپ کی اطاعت بھی کر لی، کسی اور کی بات بھی مان لی جو آپ کی بات کے خلاف ہو خاص طور پر، اور آپ ہی کی اتباع کر رہا کہ حکم کیسے، آپ کے حکم پر کیسے چلنا ہے جس سے آپ نے کیا ہے، تو یہ ہے۔ اور اس میں بھی مکمل طور پر اللہ کے لیے اخلاص ہو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بڑا اللہ کے نبی کا متبع ہوں، بڑا سنت کی اتباع کرنے والا ہوں، اس مقصد کے لیے نہیں۔ جی ہاں۔ چھٹی شرط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو صدق دل سے اور اس کی گہرائی سے سچ جاننا، نہ کہ منافقوں کی طرح جو کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ جی ہاں، چھٹی شرط ہم نے جو لا الہ کی شرط ذکر کی تھی، یہاں پر وہی چیز ہے کہ آپ کی رسالت پر صدق کے دل سے ایمان ہونا ہے۔ صدق کے دل سے مانی کہ دل کی گہرائی سے آپ کو سچ ماننا، صرف زبان سے نہیں۔ ہاں زبان سے کہنے والے منافق ہوتے تھے، وہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کھڑا ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، اور جب وہاں سے نکلتے اپنی خاص محفوظ مجلسوں میں پہنچتے تو وہاں پر پہنچ کر پھر آپ کے خلاف سازشیں ہوتی، آپ کے خلاف وہاں پر بیٹھ کر سازشیں کرتے۔ تو یہ ہے منافقوں کا کردار کہ لوگوں کے سامنے آپ کے عاشق، آپ کے بڑے ماننے والے، اور پیچھے آپ کی مخالفتیں، آپ کی دشمنیاں اور آپ کی الہی سنتوں کی دھجیاں اڑانا۔ تو دل کی گہرائی سے آپ کو رسول ماننا، سچے ہو کر، نہ کہ صرف زبان سے اور جھوٹوں کی طرح۔ ساتویں اور آخری شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی اور محبت و نفرت رکھنا، یعنی حقیقی معنوں میں آپ کی سنت پر عمل پیرا لوگوں سے محبت ہو اور آپ کی سنت کے برخلاف چلنے والے لوگوں سے نفرت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دشمنوں سے دشمنی ہو۔ جی ہاں، لا الہ کی شرطوں میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی خاطر دوستی دشمنی ہو،
اسی طرح یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ آپ پر ایمان کی بنیاد پر ہی دوستی دشمنی ہو، کہ جس قدر کو آپ کی سنت پر عمل پیرا ہے، آپ کی سنت پر چلتا ہے، آپ کی اطاعت میں سچا ہے، اسی قدر جو ہے اس سے محبت ہو، اس سے تعلق ہو، اور جس قدر کو آپ کی سنت کا دشمن ہے، مخالف ہے، اسی قدر اس سے دشمنی ہو، اس سے نفرت دوری ہو۔ یعنی یہی دوستی دشمنی کا معیار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوست وہ کون ہے کہ جو آپ کی سنت پر چلتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، اور آپ کے دشمن کون ہے کہ جو آپ کی سنت کے برخلاف ہے۔ یعنی اگرچہ بعض اوقات دوستی دشمنی کے انداز اور بھی ہوتے ہیں، کسی کی مخالفت کرنا، کسی کی عزت بازی کرنا، کسی کا نقصان کرنا، لیکن حقیقی معنوں میں سب سے بڑی دوستی اور دشمنی کا انداز کیا ہے کہ کسی کی باتوں کو لینا، قبول کرنا، ان پر چلنا، اور دشمنی کیا ہے اس کی باتوں کے برخلاف اور باتیں کھڑی کر دینا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف کچھ چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں تو یہ آپ کی سنت سے، آپ کی یعنی کہ سنت سے دشمنی کا انداز ہے، نہ کہ دوستی کا انداز ہے۔ تو یہ 7 شرطیں جو لا الہ الا اللہ کی تھیں وہی محمد رسول اللہ کی ہیں، اور میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو یعنی کہ بہت سے لوگوں کے لیے ممکن پہلی بار یہ چیزیں سننے کو پڑھنے کو مل رہی ہوں، لیکن ان کو جاننے کی ضرورت ہے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم واقعی ہی کلمے کے حقیقی معنوں کو جان سکیں اور ان پر چل سکیں۔ جی ہاں، تو ٹائم تو میرے خیال بھی چلیے لے سوالے۔ سوال نمبر 19، نماز اور زکوٰۃ کی رکنیت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو۔ مزید ارشاد ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ اور انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اور ارشاد ربانی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا اخبرہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم فاذا فعلوا فاخبرہم ان اللہ فرض علیہم زکاة من اموالہم۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ نماز کا حکم قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جی ہاں، اب ہم اسلام کا پہلا رکن مکمل کیا، وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اب ہم آتے ہیں نماز اور ساتھ ہی زکوٰۃ، کیونکہ دونوں کا قرآن و حدیث میں ایک ساتھ ذکر آیا ہے۔ اکثر بیشتر آیتوں میں نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، اس لیے زکوٰۃ اور نماز دونوں کو ہی ایک ساتھ بیان کر دیا۔ تو اسلام کا دوسرا اور تیسرا رکن نماز اور زکوٰۃ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ رکن ہے؟ اور رکن کا معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رکن کیا ہوتا ہے؟ رکن کسی بھی چیز کا وہ حصہ کہ جو سب سے مضبوط ہو، جس پر وہ چیز قائم ہو۔ عمارت ہے، کوئی بلڈنگ ہے تو اس کا رکن کیا ہوگا؟ یا تو پلر ہوں گے یا پھر اس کا جو کارنر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عمارت مضبوط اور قائم ہے، سمجھے نا؟ تو رکن کا معنی یہ ہوتا ہے۔ یہی معنی یہاں پر بھی ہے کہ یہ اسلام کے 5 وہ ارکان ہیں کہ جن پر اسلام کا پورا دین قائم ہے۔
اور جن کو چھوڑ دینے سے دین یا تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے یا دین جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. تو ان کی یہ اہمیت ہے. تو دوسرا اور تیسرا رکن نماز اور زکوٰۃ ہے. اس کی دلیلیں جسے آپ نے سنی ہیں قرآن کریم کی، یہی صرف نہیں بلکہ اور بھی 10 آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، ان کو فرض قرار دیا. تو پہلی آیت میں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ نے مشرکوں کافروں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے اپنے کفر سے اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. رستہ چھوڑنے کا معنی ان کو قتل نہ کرو، یعنی وہ پھر مسلمان ہیں، ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے ہوتے ہیں. اور اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ میں چاہتا ہوں کہ پھر سے ساتھی توجہ دیں، اور پہلے بھی ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ ہر آیت یا حدیث کا ایک ظاہری لفظ ہوتا ہے کہ جس لفظ سے ہم کو کوئی حکم مل رہا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطوق. منطوق منطق یعنی جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں اس لفظ کا ظاہری حکم، اور ایک ہوتا ہے اس کے برعکس اس کا مفہوم کہ اگر یہ کافر مشرک توبہ طائب ہو کے نماز پڑھتے زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر ہم ان کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے قتل نہیں کرتے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرتے. لیکن اگر وہ توبہ طائب نہیں ہوتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں، بلکہ جنگ کرنے کا حکم ہے کافروں سے. تو یہ معنی ہے کہ اس کا مطلب کہ اس کے بغیر انسان کا خون اور مال وہ محفوظ نہیں ہے، نماز اور زکوٰۃ کے بغیر. اس طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نماز قائم کرتے زکوٰۃ دیتے ہیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر مشرک کافر توبہ طائب ہو کر ایمان لے آتے ہیں اور ایمان لا کر صرف کلمہ پڑھ کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ نمازیں قائم کرتے زکوٰۃیں دیتے ہیں تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یعنی اللہ نے اس وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے ان کے اور تمہارے درمیان دینی رشتہ قائم کر دیا. اس طرح اس کے بعد اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کے خالص کرنے کا حکم دیا، اس کے بعد میں کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور آخر میں کہ ذالک الدین القیم، دین القیمہ، کہ یہی ہے جو صحیح سچا دین ہے. اس کا مطلب ہوا کہ توحید، نماز، زکوٰۃ یہ ہے جو سچا دین ہے. اور نمازوں کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. قرآن و حدیث میں ایک اہم چیز جو میں نماز زکوٰۃ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، اور خصوصاً نماز کے بارے میں، کہ اللہ نے نماز کے لیے، نماز کا حکم دیتے ہوئے 2 لفظ استعمال کیے ہیں. ایک لفظ ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور دوسرا لفظ ہے حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. تو نماز کا قائم کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا جو ہے وہ صرف خالی نماز کو ادا کرنے سے بڑھ کر ہے. خالی نماز کا ادا کرنا قرآن و حدیث میں کہیں اس کا حکم نہیں آیا. نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے یا اس کی حفاظت کرنے کا حکم آیا ہے. تو قائم کرنے، حفاظت کرنے کے اندر کیا معنی ملتا ہے ہم کو؟ کہ نماز کے تمام لوازمات جو ہیں، اس کے فرائض، اس کی شروط، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، اس کے مطابق نماز کو ادا کیا جائے. اور اسی طرح سے 5 نمازیں ادا کی جائیں اللہ کے لیے خالص ہو کر، سنت کے مطابق، اور جماعتوں کے ساتھ مل کر، مردوں کے لیے خاص طور پر، اور نمازوں کے اوقات میں، اور اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کرتے ہوئے. یہ نماز کو قائم کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں. ورنہ اذان ہوئی، آدمی بیٹھا رہا، اپنے گپ شپ لگاتا رہا، دل میں آیا کہ نماز کا اذان ہو چکی کافی دیر کی، چلو اٹھ کے نماز پڑھ لو. اٹھا، کھڑا ہوا، اس نے 2 یا 4 رکعتیں جو بھی نماز تھی پڑھ لی. اس نے نماز ادا کر لی کہ نہیں کی؟ ادا ہو گئی، لیکن قائم ہوئی، حفاظت ہوئی؟ وہ نہیں ہوئی. حفاظت کیسے ہوگی؟ اذان ہوئی ہے، اب نماز کے لیے اٹھو، تیاری کرو، سنتے پہلے کی سنتے اگر یعنی کہ کوئی ہے وہ پڑھو، مسجد میں پہنچو، جماعت کے ساتھ مل کے نماز کو ادا کرو، سنت کے مطابق ہو، وقت کے اندر ہو. کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ نماز قائم ہے.
ورنہ نماز قائم نہیں ہے، اور نہ ہی نماز کی حفاظت ہے، اور ہر چیز کی حفاظت اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، سمجھے نا؟ آپ کے پاس روپے پیسے سونا چاندی ہے، ہاں گھر میں گئے ایسے ہی کسی جگہ پر صحن میں رکھ دیے، پھر میرا گھر ہے، مشکل نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ سونا چاندی روپے پیسے صحن میں کہیں پر رکھ دیے ایسے ہی باہر سامنے، یہ اس کی حفاظت ہے؟ اس کی حفاظت نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے، فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیسے، آپ کا سونا چاندی کسی ایسی جگہ سے اٹھا لیا گیا کہ جو اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ اس کا مطالبہ نہیں کریں، پھر اٹھانے والا چور نہیں، پھر سمجھے نا؟ کس لیے کہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ اس کو اس جگہ پر رکھے جہاں اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ گوشت لے کے جاتے ہیں تازہ، ابھی ابھی ذبح ہوا، اور لے جا کر آپ نے گرمی کے موسم میں بند کمرے کے اندر رکھ دیا، کمرے کے اوپر تالا لگا دیا، میں نے اس کی بڑی حفاظت کر لی ہے، سمجھے؟ اور 5-6 گھنٹوں کے بعد جا کر دیکھا تو گوشت بدبودار ہو گیا۔ ہاں میں تو بڑی حفاظت کی تھی، تالا لگایا تھا، لیکن یہ گوشت تالا لگنے سے محفوظ نہیں۔ ہاں تالا بھی بعض لوگوں کا لگانا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹیمپریچر بھی وہ دینا پڑتا ہے جس سے محفوظ ہو۔ اس لیے نمازیں جن کی بات ہو رہی ہے، نماز اور زکوٰۃ، ان کی بھی حفاظت اس طرح سے ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے اس نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، جب تک اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نماز نہیں ہے۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث آپ سنی ہوگی، آپ نے شاید کبھی، کہ نبی کے مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا اور ہمارے بہت سے بھائیوں کی طرح جو نماز ہوتی ہے اس طرح کی نماز پڑھ کے چلنے لگا، جلدی جلدی ٹکریں ماری اور چل دیا۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، کہ لوٹ کے نماز پڑھو، یہ جو تم نے کیا ہے یہ نماز نہیں ہے۔ یعنی آپ میں کہ تیری نماز صحیح نہیں ہے، تیری نماز مکمل نہیں، فرمایا کہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے، یہ نماز ہی نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب تک عبادت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق نہ ہوگی اس وقت تک اللہ کے ہاں اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہی نہیں ہے۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کا حال عبادات کا یہ ہے کہ ایسی عبادتیں، عبادت کا وہ طریقہ، وہ انداز کہ جس انداز سے وہ اللہ کے ہاں عبادت سمجھی جاتی ہی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس عبادت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کی بات اگر چلی ہے، نماز کی رکنیت کے حوالے سے، اگرچہ دست و عقیدے کا ہے، لیکن ہمیں چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کے ارکان، تو نماز اس کا رکن ہے، تو اس رکن کو کیسے ادا کریں گے تاکہ یہ رکن ادا ہو جائے اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور ہمارا فرض جو ہے پورا ہو جائے۔ وہ اس وقت پورا ہوگا جب اس کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ایک نہیں بلکہ 10 حدیثیں ہیں، لیکن 2-3 حدیثیں ذکر کی گئی یہاں پر دلیل کے طور پر، کہ آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو شہادتین کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ کہ اگر وہ اللہ کی توحید کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جو دن رات میں ادا کرنا ہوتی ہیں۔ اگر وہ 5 نمازیں ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں، لوگوں سے قتال کروں، کب تک؟ جب تک وہ شہادتین کی گواہی نہیں دیتے، اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی، اور اس کے بعد جب تک نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اسے پتہ چلا کہ یہ دونوں چیزیں کس قدر اہم ہیں، اور اس میں خصوصاً نماز، اس کے آگے ذکر آئے گا الگ سے تفصیلاً انشاءاللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز اور زکوٰۃ بھی اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ اب ہم انشاءاللہ اگلا درس لیتے ہیں۔